السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ قاف 26واں پارہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سورہ کی آیت نمبر 15 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم آگے سے انشاءاللہ پڑھتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ قاف کو موٹا، دال پہ قلقلہ، خا کو موٹا ادا کریں گے، قاف پہ قلقلہ کریں گے، نون ساکن کا اخفا ہوگا، مد اصلی ہے، الف مدہ ہے، مد اصلی ہے، اور قاف کو موٹا قلقلہ، را کو موٹا ادا کریں گے، یا لین، نون ساکن کا اظہار، با پہ قلقلہ، را کو باریک، یا مدہ وقفاً بڑی مد کے ساتھ، یعنی کہ مد عارض وقفی ہوگی یہاں۔ اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید۔ قاف کو موٹا ادا کریں گے، یہاں بھی الف مدہ ہے، یا مدہ، الف مدہ، قاف کو موٹا، یا مدہ وقفاً جو ہے وہ قلقلہ کو وہ خوب واضح کریں گے، اور مد عارض وقفی ہوگی، ٹھیک ہے، جہاں بھی حروف مدہ کے بعد کوئی حرف ساکن ہو اور اس کا سکون عارضی ہو۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد۔ الف مدہ، وا کو موٹا، نون ساکن کا موٹا اخفا ہوگا، قاف کو موٹا ادا کریں گے، واو لین ہے، نون تنوین کا اظہار ہوگا، الف مدہ ہے، یا لین ہے، اور را کو موٹا ادا کریں گے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، یا مدہ ہے، نون تنوین کا اظہار ہوگا، تی یا مدہ ہے۔ جو قاعدہ ایک مرتبہ بتا دیا جائے، سیم آگے قاعدہ آ رہا ہو تو اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو پڑھا کریں، جیسے یہاں بتایا ہے، یہاں بھی وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ جیم پہ مد واجب ہے، اور را کو موٹا ادا کریں گے، واو لین ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے، الف مدہ ہے، نون ساکن کا اخفا ہے، نون ساکن کا یہاں اظہار ہے، یا مدہ ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ۔ خا کو موٹا ادا کریں گے، صاد کو موٹا ادا کریں گے، واو مدہ ہے، را کو باریک پڑھیں گے، مد اصلی ہے، یا واو لین ہے، یا مدہ ہے۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ۔ مد واجب، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ، الف مدہ، مد واجب، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ، یا مدہ۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ قاف کو موٹا، دال پہ قلقلہ، نون ساکن کا اخفا، یا مدہ، غین کو موٹا ادا کریں گے، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ، نون ساکن کا اظہار، مد اصلی، الف مدہ، الف مدہ، نون ساکن کا اخفا، غین کو موٹا، طا کو موٹا ادا کریں گے، مد واجب ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، صاد کو موٹا ادا کریں گے، واو لین ہے، دی یا مدہ ہے۔ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ۔ قاف کو موٹا، الف مدہ، را کو باریک، یا مدہ، مد اصلی، یہاں بھی الف مدہ، یہاں الف مدہ، یا مدہ ہے۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید۔ الف مدہ، یا مدہ، نون مشدد پہ غنہ ہے، الف مدہ ہے، را کو باریک پڑھیں گے، نون تنوین کا اظہار ہے، یا مدہ ہے۔
مناع للخير معتد مریب. نون مشدد پہ غنہ ہے، الف مدہ ہے. اچھا یہاں ایک بات یاد رکھیں، میں صرف وقف کی صورت میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر وقف کے بغیر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آخری حرف پر جو قاعدہ لاگو ہوگا اس کے مطابق اس کو پڑھیں گے. مثال کے طور پہ آپ وقف کے بغیر پڑھتے ہیں تو نون تنوین کا یہاں ادغام ہوگا، یہاں بھی نون تنوین کا ادغام ہوگا مال غنہ، یہاں بھی نون تنوین کا ادغام ہوگا لیکن بلا غنہ. ٹھیک ہے جی، یہاں اظہار ہوگا نون تنوین کا. یہ چیزیں ذہن میں رکھیے گا. اچھا یہاں دیکھیں خا کو موٹا یا لین ہے، را کو باریک پڑھیں گے. یہاں نون تنوین کا ادغام مال غنہ ہے، را کو باریک پڑھیں گے، یا مدہ ہے. جب وقف کریں گے تو مریب ملانے کی صورت میں ہوگا مریبی الذی. ٹھیک ہے، نون کتنی والا قاعدہ یہاں لاگو ہو جائے گا. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. سٹارٹ یہاں کریں گے تو الذی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یا مدہ ہے. لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے، مد اصلی ہے. نون تنوین کا یہاں اظہار ہوگا، مد اصلی ہے. خا کو موٹا، را کو موٹا، قاف کو موٹا، یا مدہ ہے. اور الف مدہ ہے، دی یا مدہ ہے. قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید. قاف کو موٹا، الف مدہ، را کو باریک پڑھیں گے، یا مدہ ہے، مد اصلی ہے. را کو موٹا ادا کریں گے، الف مدہ ہے، یہاں مد جائز ہے. قا کو موٹا بھی، قلقلہ بھی. غین کو موٹا ادا کریں گے، یا لین ہے، مد اصلی ہے، مد اصلی ہے. نون ساکن کا یہاں اخفا ہے، الف مدہ ہے، یا مدہ ہے. واد کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے. نون تنوین کا اقلاب ہوگا، عی یا مدہ ہے. ملانے کی صورت میں نون تنوین کا یہاں اخفا ہوگا. ٹھیک ہے جی. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. قاف کو موٹا، الف مدہ، لام لا الف مدہ. خا کو موٹا، صاد کو موٹا، واو مدہ. قاف کو موٹا، دال پہ قلقلہ. لئی لین ہے، میم ساکن کا یہاں اخفا ہے. ٹھیک ہے جی. اور عی مدہ ہے. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. الف مدہ، قاف کو موٹا، واو لین ہے، یا مد جائز ہے. انا کو الف جو ہے یہ ملانے کی صورت میں پڑھنے میں نہیں آئے گا. وا کو موٹا ادا کریں گے، اور نون تنوین کا ادغام بلا غنہ ہوگا، بی یا مدہ ہے. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. واو لین ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، واو مدہ ہے، نون مشدد پہ غنہ ہے، میم ساکن کا اظہار ہے. قاف کو موٹا، واو مدہ ہے، اور یہاں نون ساکن کا ادغام ہوگا. ٹھیک ہے جی. مع الغنہ، زی یا مدہ ہے، زا کو سیٹی سے ادا کریں گے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. زا کو سیٹی سے ادا کریں گے، نون مشدد پہ غنہ ہے، قی یا مدہ ہے. غین کو موٹا ادا کریں گے، را کو اور یہ یا لین ہے، اور را کو موٹا ادا کریں گے، عی یا مدہ ہے. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. ہا مد اصلی، الف مدہ، الف مدہ، واو مدہ، واو مدہ، الف مدہ ہے. نون تنوین کا یہاں اظہار ہے، فی یا مدہ ہے. وا کو موٹا ادا کریں گے وقفاً وصلاً. ٹھیک ہے جی. تو آیت نمبر 32 تک آج ہم نے پڑھا ہے. انشاءاللہ تعالی آگے ہم پڑھتے ہیں اگلے سبق میں، لیکن اس سے پہلے آپ مکمل تلاوت سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ
يلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ। यहाँ तक आज हमने पढ़ा है आयत नंबर 32 तक। इंशाअल्लाह ताला आगे हम अगले सबक में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।